یہ میری زندگی کی حقیقی کہانی ہے۔ ماہم والدین کی اکلوتی اولاد تھی وہ، اور حماد ایک دوسرے کو بے حد چاہتے تھے۔ اس کے والدین کو بھی لاڈلی بیٹی کی پسند پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ ایک روز ماہم نے حماد کو بتایا کہ اس کے والدین اسے گھر بلا رہے ہیں تاکہ وہ اس سے شادی کی بات کر سکیں۔ مگر حیرت کی بات کہ جب وہ وہاں گیا تو معلوم ہوا کہ ماہم نے خودکشی۔ جب اصل حقیقت معلوم ہوئی تو سب کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ یہ کہانی ایک لڑکے سے متعلق ہے کہ جو میرے بھائی کا دوست تھا۔ حماد سے میرے بھائی کی کافی دوستی تھی۔ حماد کے چچا کی فیملی ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ ان لوگوں کے ہاں دکھ سکھ میں ہمارے بڑوں کا بھی آنا جانا رہتا تھا۔ حماد اور میرا بھائی ایک کالج میں انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس تھے، اس لیے جب بھی وہ اپنے چچا کے گھر آتا تو میرا بھائی بھی اسے گھنٹے آدھ گھنٹے کے لیے اپنے پاس بیٹھک میں بلا لیتا اور یوں چائے وغیرہ سے اس کی تواضع کرتا۔ حماد بنیادی طور پر گاؤں کا رہنے والا تھا اور شہر میں تعلیم کی غرض سے ہاسٹل میں رہتا تھا۔ مہینے یا 2 مہینے بعد وہ اپنے چچا کے گھر چکر لگا جاتا۔ ایک روز جب وہ میرے بھائی کے ساتھ فارمیسی سے دوائی لے کر آ رہا تھا، اس کا ہاسٹل وہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ واپسی پر ادھر انہیں کوئی رکشہ وغیرہ نہ ملا۔ اس وقت رات کے تقریباً 10 بجے کا ٹائم تھا۔ انہوں نے سوچا کہ کیا کھڑے ہو کر رکشے کا انتظار کرنا۔ انہوں نے پیدل ہی واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ سردیوں کے دن تھے اور اس وقت سڑک پر کوئی رش نہ تھا، لوگ دکانوں کے اندر موجود تھے۔ ابھی وہ کوئی 100 قدم چلے تھے کہ پیچھے سے گولیاں چلنے کی آواز سنی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک موٹر سائیکل دندناتی ہوئی آگے نکل گئی۔ اگر حماد اچھل کر ایک طرف نہ ہو گیا ہوتا تو یقیناً موٹر سائیکل والا اسے کچلتا ہوا نکل جاتا۔ دونوں دوست اس صورتحال سے بوکھلا گئے۔ ابھی وہ کچھ سمجھ نہ پائے تھے کہ سامنے سے ایک کار آتی ہوئی دکھائی تھی، مگر انہوں نے محسوس کر لیا کہ کار نارمل انداز سے نہیں چلائی جا رہی تھی، بلکہ یوں لگ رہا تھا کہ وہ بے قابو ہو کر ادھر ادھر ڈول رہی ہے۔ آنن فانن وہ فٹ پاتھ کے کنارے درخت سے جا ٹکرائی اور پھر اگلے ہی لمحے ایک طرف کو الٹ گئی۔ خدا کی کرنی کی کار الٹتے ہی اس میں آگ لگ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر دونوں ہی گھبرائے، مگر اگلے ہی لمحے وہ انسانیت کے ناطے دوڑ کر گئے۔ کار چلانے والے کو بڑی مشکل سے پاس پڑی اینٹ کی مدد سے گاڑی کی ونڈو کے شیشے کو توڑ کر نکالا۔ بری طرح زخمی تو وہ ہو چکا تھا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح اس کی جان بچ جائے۔ کار میں موجود وہ شخص بالکل ہوش میں نہ تھا۔ کار کا دھماکہ سن کر کچھ اور لوگ بھی چند ہی لمحوں میں ادھر ادھر سے بھاگتے ہوئے جائے حادثہ پر پہنچ گئے۔ تب تک حماد میری بھائی کی مدد سے زخمی کو گاڑی سے نکال چکا تھا اور اب وہ فٹ پاتھ پر پڑا تھا۔ اس وقت یہ اندازہ کرنا بھی مشکل تھا کہ گولیاں اس کی کار کے ٹائروں پر ماری گئی تھیں یا پھر کیا معاملہ تھا۔ یقیناً وہ شخص ہی ان موٹر سائیکل سواروں کا ٹارگٹ تھا، کیونکہ وہی زخمی ہوا تھا اور اس کا کافی خون بہہ چکا تھا۔ تبھی ایک وین قریب آ کر رکی۔ حماد اور میرے بھائی نے لوگوں کی مدد سے زخمی کو وین میں لٹایا اور قریبی ہسپتال لے گئے۔ یہ ایک بڑا سرکاری ہسپتال تھا۔ انہوں نے زخمی کو شعبہ حادثات میں موجود ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ اس مریض کا رشتہ دار کون ہے۔ انہوں نے یہی بتایا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کا رشتہ دار نہیں ہے، ہم تو بس سڑک سے گزر رہے تھے، اس لیے ان کو انسانی ہمدردی کے تحت یہاں لے آئے۔ میرے بھائی کو ڈر تھا کہ کہیں انہیں پولیس کے چکر میں نہ پڑنا پڑ جائے، یوں کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ وہ کچھ ڈرپوک سا تھا، لہٰذا اسے اب گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ اس نے حماد سے بھی کہا تھا کہ چلو اب نکلتے ہیں، مگر وہ رحم دل سا انسان تھا کہ مریض کے ساتھ کوئی نہیں ہے، جب تک کوئی آ نہ جائے وہ یہی رکتا ہے۔ ڈاکٹرز کا یہ بھی کہنا تھا کہ پولیس کیس ہے۔ بھائی نے جان لیا کہ اب معاملہ بڑھے گا، یوں اس نے حماد سے اجازت چاہی اور زخمی کا معاملہ اس کے سپرد کر کے گھر چلا آیا، مگر حماد وہیں موجود رہا۔ ڈاکٹروں نے مریض کے علاج کے دوران ذرا دیر بعد حماد کو ایک کارڈ دیا کہ جو زخمی کی جیب سے نکلا تھا۔ ڈاکٹر نے اس سے کہا کہ آپ ان کے گھر والوں کو فون کر کے اطلاع کر دیں، ہمیں یہ کارڈ ان کی جیب سے ملا ہے، اس پر گھر کے نام سے کچھ نمبرز بھی درج ہیں۔ یوں حماد نے کارڈ پر درج ایک نمبر پر فون کیا، مگر کال ریسیو نہ کی گئی۔ 3-4 بار کوشش کے بعد اس نے کارڈ جیب میں رکھ لیا اور ڈاکٹر کو بتا دیا کہ وہ تو خود دوائی لینے نکلا تھا۔ پھر اس نے ڈاکٹر سے اجازت لی کہ صبح اس کا کالج میں پریکٹیکل تھا۔ کالج سے آ کر وہ دوبارہ اس زخمی کی مزاج پرسی کے لیے سرکاری ہسپتال گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ مریض ICU میں ہے اور ابھی کسی کو بھی اس سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ حماد نے دوبارہ اس کے گھر فون کیا اور اس بار ایک خاتون نے فون اٹھایا۔
پھر اس نے ان کو اس شخص کی زخمی حالت ظاہر اور حادثے کے بارے میں آگاہی دی۔ جواب میں اسے صرف ہائے اللہ کے الفاظ سنائی دیے اور ساتھ ہی تیزی سے فون بند کر دیا گیا۔ حماد کے پریکٹیکلز ہو رہے تھے، تاہم وہ پھر بھی صبح و شام اجنبی زخمی کی طرف چکر لگاتا رہا۔ پھر 3 روز بعد جب اس کے پریکٹیکلز ختم ہو گئے تو وہ کالج سے آتے ہی اس زخمی کی مزاج پرسی کے لیے چلا جاتا تاکہ معلوم کرے کہ کیا صورتحال ہے اس کی۔ جب وہ ہسپتال پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ اس اجنبی مریض کی حالت اب قدرے بہتر تھی۔ اس شخص کا نام سلیمان تھا۔ اس نے اشارے سے ہی حماد کے سلام کا جواب دیا اور پھر پوچھا، بیٹا تم کون ہو؟ شاید میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ حماد نے بتایا کہ انکل، میں نے ہی اپنے دوست کے ساتھ آپ کو جلدی کار سے نکال کر ہسپتال پہنچایا تھا۔ میں نے اس موٹر سائیکل سوار کو ایک جھلک جاتے دیکھا تھا کہ جس نے آپ کی گاڑی پر گولیاں چلائی تھیں۔ وہ شخص کہنے لگا، بیٹا نہ جانے وہ کون تھا، جبکہ میری تو آج تک کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ میں تو خود حیران ہوں۔ بہرحال مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے۔ اس شخص نے بھائی کا شکریہ ادا کیا۔ اس وقت ان کے گھر کی خواتین بھی وہاں موجود تھیں۔ بزرگ شخص نے انہیں بھی کہا کہ تم لوگ بھی ان کا شکریہ ادا کرو، اس نوجوان کی وجہ سے ہی تو میری جان بچ گئی ہے۔ بھائی نے دیکھا کہ ان خواتین میں ایک 1.5 عمر عورت تھی جو انکل کی بیگم معلوم ہوتی تھی، دوسری طرف 20-21 برس کی تو شیزہ تھی۔ ادھر ہی حماد کو معلوم ہوا کہ اس رات ایک گولی ان بزرگ کے کندھے پر بھی لگی تھی جو اب ڈاکٹروں نے سرجری کر کے نکال دی تھی۔ وہ پٹیوں میں لیٹے ہوئے تھے، تب بھی حشاش پشاش لگ رہے تھے، اگرچہ نکاہت کے آثار چہرے سے صاف ظاہر تھے۔ حماد نے سمجھ لیا کہ یہ شخص کافی ہمت والا ہے۔ اگلے کئی روز بھی وہ مسلسل جاتا رہا۔ انکل سلیمان ایک خوشحال انسان تھے۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جو کافی لاڈلی اور ایک ہنس مکھ سی لڑکی تھی۔ اس روز جب اس نے تھوڑی دیر بزرگ کے پاس رکنے کے بعد رخصت طلب کی تو ان کی بیوی نے کہا، بیٹا رکو، باہر ہماری گاڑی موجود ہے اور ڈرائیور بھی، تم نے جہاں جانا ہو وہ تمہیں پہنچا دے گا۔ حماد ان سے کہنے لگا، نہیں آپ تکلیف نہ کریں۔ اس پر انکل سلیمان کی بیٹی کہ جس کا نام وہ لوگ ماہم لے رہے تھے کہنے لگی، کوئی بات نہیں، آپ نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، ہمارا بھی تو انسانی فرض بنتا ہے تھوڑا بہت کرنے کا۔ میں بھی گھر ہی جا رہی ہوں، ہم آپ کو بھی راستے میں چھوڑ دیں گے، ڈرائیور ساتھ ہی ہوگا۔ میں بابا کے لیے سوپ بنانے جا رہی ہوں، ہم آپ کو ڈراپ کر دیں گے۔ بائی نے ان کے اصرار پر رضامندی دے دی۔ شاید وہ لڑکی حماد میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ راستے میں ماہم نے بات چیت چھیڑنے کو حماد سے پوچھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا، میں یہاں انجینئرنگ کالج میں پڑھتا ہوں اور کالج ہاسٹل میں ہی رہتا ہوں۔ میرا گھر ایک پہاڑی گاؤں میں ہے، البتہ میرے چچا یہاں شہر میں رہتے ہیں۔ جب میرے گھر والے کبھی یہاں آتے ہیں تو وہ بھی چچا کے گھر ہی قیام کرتے ہیں، تب میں بھی ہاسٹل چھوڑ کر چچا جان کے گھر میں عارضی طور پر قیام پذیر ہو جاتا ہوں۔ وہ لڑکی کچھ سوچتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اچھا تو آپ پہاڑی علاقے کے رہنے والے ہیں، تبھی آپ کا دل اتنا نرم اور رنگ و روپ بھی اس قدر سرخ و سفید ہے۔ اس نے مذاق میں یہ بات کہہ کر حماد کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ایک لڑکی کے منہ سے اپنی تعریف سن کر جھیپ گیا، مگر نہ جانے کیوں حماد کا اس طرح سے جھیپ جانا اس کو لبھا گیا اور وہ ہنسنے لگی۔ پھر کہنے لگی، ویسے آپ بہت رحم دل اور اچھے انسان ہیں، ایسے انسان بہت کم ملتے ہیں۔ شاید واقعی گاؤں کے لوگ مخلص اور نرم دل ہوتے ہیں۔ حماد کا ہاسٹل نزدیک آ گیا تھا، تبھی وہ کار سے اتر گیا۔ وہ لڑکی اس کا نام لے کر اس سے پوچھنے لگی، حماد اب آپ میرے بابا کو دیکھنے کب آئیں گے؟ وہ آپ کا انتظار کریں گے؟ حماد کہنے لگا، جب تک انکل ہسپتال میں ہیں میں ان کی عیادت کو آتا رہوں گا۔ وہ لڑکی تو اس سے باتوں باتوں میں اپنی دلچسپی کا اظہار کر کے چلی گئی، مگر اب وہ بھی اسی کے بارے میں سوچنے لگا۔ سوچتا کہ اس لڑکی کے خیالات ہم گاؤں والوں کے بارے میں کتنے اچھے ہیں، جبکہ بہت سے دوسرے لوگ تو ہم جیسوں کو پینڈو ہی گردانتے ہیں۔ ماہم کافی پرکشش لڑکی تھی، وہ بھی حماد کو اچھی لگی تھی۔ اس سے قبل اس نے کبھی کسی لڑکی کے متعلق اس طرح نہیں سوچا تھا۔ وہ پہلی ایسی لڑکی تھی کہ جس نے خود بخود اس کے خیالوں میں جگہ بنا لی تھی، اپنے اپنائیت بھرے لہجے اور پر لطف انداز سے گفتگو کے باعث۔ اس نے کئی بار اپنی خاندانی رسوم اور اپنی مجبوریوں کو سوچتے ہوئے اپنے خیال کو جھٹکنا چاہا، لیکن رہ رہ کر اسے ماہم کا خیال آنے لگتا تو وہ خود کو بے بسا محسوس کرنے لگا۔
حماد پہلے تو انسانیت کے جذبے سے سرشار ہو کر ہسپتال جاتا تھا، لیکن اب ماہم کو ایک جھلک دیکھنے کی غرض سے جانے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ماہم کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر اس کی اصلیت کے بارے خود ماہم کو بھی معلوم ہو جاتا تو وہ اپنے قدم روک لیتی۔ یوں ضمیر نے کئی بار اسے اس کے پاؤں میں زنجیر ڈالنے کی کوشش کی۔ اس نے سوچا کہ بہتر ہے وہ اپنے پہلے والی زندگی میں لوٹ جائے۔ ماہم کے والد بھی اب کافی بہتر تھے۔ بہتر یہی کہ اب ان کی تیمارداری کو جانا چھوڑ دیا جائے۔ اس نے خود کو لاکھ روکا مگر نہ رک سکا۔ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اب 2 دن چھوڑ کر تیسرے دن عیادت کو جانے لگا۔ سلیمان انکل بھی اس کی عادت کو بہت پسند کرنے لگے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے انہوں نے بھی اس کے بارے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ جب وہ جاتا تو وہ خوش ہو کر کہتے، حماد بیٹے، اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو بالکل تمہارے جیسا ہی ہوتا۔ کیا ہی اچھا ہو تم میرے بیٹے ہی بن جاؤ۔ جیسے ماہم میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں چاہتا ہوں تم بھی ویسے ہی بن جاؤ۔ بیٹا، تم گاؤں سے شہر پڑھنے آئے ہو نا، بس خوب دل لگا کر پڑھو، اللہ تمہیں ضرور کامیاب کرے گا۔ ان کی باتیں جذبوں سے مہکتی ہوئی ہوتی تھیں۔ وہ خود بھی ایک پڑھے لکھے اور شائستہ انسان تھے۔ اب اکثر جب حماد ان کے پاس جانے کو رخصت لینے لگتا، ماہم بھی اٹھ کھڑی ہوتی۔ پھر وہ کہتی، ہمارا ڈرائیور آپ کو ڈراپ کر دے گا، وہ مجھے گھر پہنچانے جا رہا ہے۔ یوں وہ باتیں کرتے جاتے۔ ماہم نے اسے اپنے دل کا حال بھی بیان کر دیا، مگر وہ اسے یہ نہ بتا پایا کہ وہ اسے شادی نہیں کر سکتا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب سلیمان صاحب مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے۔ جس روز وہ ہسپتال سے رخصت ہو کر گھر جا رہے تھے، انہوں نے اصرار کر کے حماد کو بھی ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا اور کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو۔ پھر مذاق میں کہنے لگے، تمہیں ہم سے ملنے ہمارے گھر بھی تو آتے رہنا ہے، یا پھر ہسپتال تک جان پہچان تھی؟ ایسا تو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ امیر لوگ تھے مگر نہایت شریف۔ ایک پوش علاقے میں ان کا بنگلہ تھا۔ حماد ان کے گھر کی سجاوٹ اور رکھ رکھاؤ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ انہوں نے اس کی کافی خاطر تواضع کی اور کھانا کھائے بغیر نہ آنے دیا۔ انکل کی باتوں اور لہجے سے وہ جان چکا تھا کہ وہ اسے اپنا داماد دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ وہ جانتا تھا کہ یہ سب ممکن نہ تھا، کیونکہ اس کے گھر والوں نے تو اسے کسی اور کے ساتھ جوڑ رکھا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، مگر اس نے یہ بات ابھی تک ان لوگوں سے چھپا رکھی تھی۔ وہ ماہم سے محبت کرنے لگا تھا اور جانتا تھا کہ اگر اس کو یہ سب معلوم ہو گیا تو اسی روز ماہم اسے دور چلی جائے گی۔ مگر یہ سوچ بھی اسے خوفزدہ رکھتی کہ اس کا پردہ اٹھنے پر یہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ پھر اس نے یہی سوچا کہ اسے چپ چاپ ان سے رابطہ ختم کر دینا چاہیے۔ ان سے رابطے کی وجہ سے اس کی تعلیم پر بھی اثر پڑ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اسے اب انہیں ہر بات بتا دینی چاہیے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ سچ ہی افضل ہوتا ہے۔ اس روز ماہم اسے گیٹ تک خدا حافظ کہنے آئی۔ جب وہ جا رہا تھا تب وہ کہنے لگی، کتنا اچھا ہو اگر میرے تمہارے جیون کے راستے ایک ہو جائیں۔ یہ سن کر بھی وہ چپ رہ گیا۔ پھر وہ کہنے لگی، کیا میری بات کا جواب نہیں دو گے؟ وہ بس اتنا کہہ سکا، آپ بہت اچھی ہیں اور میں آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ اس کے بعد تقریباً 1 ماہ حماد کا ان کی طرف جانا نہ ہو سکا۔ وہ اب کسی ایسی الجھن میں نہیں پڑنا چاہتا تھا جس سے اس کی یا ماہم کی پرسکون زندگی میں کوئی طوفان آ جاتا۔ ایک روز وہ اپنے روم میں بیٹھا تھا کہ ہاسٹل کے چوکیدار نے بتایا کہ اس کا فون آیا ہے۔ وہ سوچتے ہوئے اٹھا کہ کس کا فون ہو سکتا ہے۔ ریسیور اٹھایا تو ماہم بول رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، حماد تم کتنے سنگ دل نکلے، تم کیوں نہیں آتے؟ اتنے دن ہو گئے، بابا بھی تمہیں یاد کرتے ہیں۔ ایک ہی سانس میں وہ اتنی باتیں کہہ گئی۔ حماد نے بہانہ کیا کہ میں گاؤں چلا گیا تھا۔ پھر اگلے روز وہ یہ سوچ کر ان کے گھر چلا گیا کہ وہ ماہم کو سچ بتا دے گا۔ جو ہی بیل بجائی، ملازم نے دروازہ کھولا۔ اس نے اپنا نام بتایا۔ ملازم سے اس کا نام سنتے ہی ماہم گیٹ پر آئی اور اسے ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ پھر کہنے لگی، اتنے دنوں بعد آئے ہو، کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی؟ وہ شکوہ شکایت کے پلندے کھول کر بیٹھ گئی۔ بلاخر حماد نے اس سے کہا، میرا دل تو یہاں ہر روز آنے کو چاہتا تھا، کیا کروں، کچھ ایسی مجبوریاں ہیں۔ وہ کہنے لگی، کوئی مجبوری نہیں ہوتی اگر آدمی چاہے تو۔ تھوڑی دیر میں اس کے والدین ڈرائنگ روم میں آ کر اس کے پاس بیٹھ گئے اور اس طرح پیار و محبت سے باتیں کرنے لگے جیسے کہ حماد سچ مچ ان کا بیٹا ہو۔ وہ حماد سے شکوے کر رہے تھے کہ تم اتنے دن ہمارے پاس کیوں نہیں آئے۔ کچھ دیر تک ان لوگوں سے اس طرح باتیں ہوتی رہیں۔ پھر انکل کہنے لگے، بیٹا یہ تمہارا اپنا گھر ہے، تم بیٹھو،
مجھے اور تمہاری آنٹی کو ذرا پاس ہی چیک اپ کے لیے جانا ہے، ملازمہ بھی ادھر ہی ہے۔ یہ سنتے ہی حماد کہنے لگا، میں بھی چلتا ہوں انکل۔ وہ کہنے لگے، ارے نہیں تم بیٹھو، رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھا کے جانا۔ پھر وہ بیٹی سے کہنے لگے، ماں بیٹا رات کا کھانا ملازمہ سے مل کر بنوا لو، ہم ابھی آتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد ماں آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ ملازمہ کو رات کے کھانے کے بارے ضروری ہدایات دے کر آئی تھی۔ پھر کہنے لگی، تم ہاسٹل میں رہتے ہو مگر تمہارا جگر کا کھانا کھانے کو کیا نہیں چاہتا ہوگا؟ پھر کہنے لگی، اچھا چھوڑو، پتہ نہیں کیوں جب تم میرے سامنے ہوتے ہو تو مجھے بہت فکر مند سے نظر آتے ہو، آخر ایسا کیوں ہے؟ وہ کہنے لگا، بس انسان کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ ماں پوچھنے لگی، آخر ایسی کیا مجبوریاں ہوتی ہیں؟ کیا کہیں تم کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا، نہیں تم غلط سوچتی ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، پھر کیا بات ہے؟ کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگتی ہوں؟ نہیں، تم تو ہر وقت میرے خیالوں میں رہتی ہو۔ بے اختیار یہ الفاظ اس کے منہ سے ادا ہوئے تھے، اے کاش کہ میں اپنی باقی تمام زندگی تمہارے ساتھ گزار سکتا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور کھڑا ہوا اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے، مگر ماہم اس کے سامنے رستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، حماد میری امی ابو سے بات کرو، وہ تو تمہاری طرف منتظر نظروں سے دیکھ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے گھر والوں سے مل لیں۔ جب تم پڑھائی ختم کر لو گے تو وہ گاؤں جا کر ان سے ملیں گے تاکہ ہمارے رشتے کی بات ہی چلے۔ حماد کہنے لگا، میں بھی ایسا ہی چاہتا ہوں، لیکن ہماری شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ سمجھو کہ ہماری شادی کے بیچ دیوار ہے۔ وہ کہنے لگی، پہیلیاں نہ بجھواؤ پلیز، صاف صاف بتاؤ آخر کیا معاملہ ہے؟ حماد کو اپنے دل پر بوجھ سا محسوس ہوا۔ وہ کہنے لگا، پھر کبھی بتاؤں گا، ابھی مجھے کچھ ضروری کام ہے، دیر ہو رہی ہے۔ وہ کہنے لگی، ایک شرط پر کہ تم مجھے ملنے آیا کرو گے، ٹھیک ہے؟ حماد نے یہ کہہ کر جان چھڑوائی اور وہاں سے چلا گیا، لیکن اس ملاقات کا اس پر گہرا اثر ہوا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا ہو گیا، یہ لڑکی تو سچ مچ مجھ سے زندگی بھر کی آس لگا بیٹھی ہے، اور اس کے والدین بھی، ان کو تو میری شخصیت سے اس قدر پیار ہو گیا۔ ہاسٹل آ کر وہ اپنے کمرے میں بستر پر گر گیا۔ آج وہ بہت پریشان تھا، سوچ رہا تھا کہ وہ ماہم کو ہر بات سچ سچ بتا دے گا کہ یہی مناسب وقت تھا۔ آخرکار رات ہو گئی، تقریباً 11 بجے ماہم کا فون آ گیا۔ حماد نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم سوئی نہیں ابھی تک؟ وہ کہنے لگی، نہیں، کہ تم نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا ہے، پلیز مجھے سچ سچ بتا دو کہ کیا بات ہے۔ وہ کہنے لگا، دیکھو یہ ہاسٹل کا فون ہے، یہاں سے زیادہ دیر بات نہیں ہو سکتی، مگر اس لڑکی کی ضد تھی کہ نہیں تم مجھے ابھی اور اسی وقت بتاؤ گے۔ تنگ آ کر حماد نے کہہ دیا، دیکھو تم یہ بات سن نہیں سکو گی کہ تمہاری برداشت سے باہر ہے، شاید رات بھر سو بھی نہ سکو گی، لہٰذا آرام سے سو جاؤ، کل صبح بات کر لیں گے۔ وہ کہنے لگی، ہرگز نہیں، میرا دل جانے بغیر بے چین رہے گا، جو بھی ہے تم مجھے بتا دو، میں یہی چاہتی ہوں کہ ہم مل کر ہر دیوار توڑ دیں۔ اگر تم سوچتے ہو کہ تم امیر نہیں ہو تو مجھے دولت کی ضرورت نہیں ہے، جیسا بھی کٹھن وقت ہوگا ثابت قدمی سے تمہارے ساتھ گزارا کروں گی، ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گی۔ وہ بہت جذباتی ہو رہی تھی، اسے اندازہ ہوا کہ وہ فون پر رو رہی ہے، تب اس سے رہا نہ گیا اور کہا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دوں گا، تو سنو، میں شادی شدہ ہوں، میرا ایک بیٹا بھی ہے۔ یہ سننا تھا کہ ماہم جیسے گونگی ہو گئی، پھر اس نے فون بند کر دیا۔ اسی وقت حماد نے اس کا نمبر ڈائل کیا، کئی مرتبہ فون کیا مگر اس نے نہیں اٹھایا۔ اسے رات بھر نیند نہ آئی، جانتا تھا کہ وہ بھی نہیں سوئی ہوگی۔ وہ تمام رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ وہ کبھی کتاب اٹھاتا، کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتا۔ وہ سوچتا، جب میری یہ کیفیت ہے تو نہ جانے اس کا کیا حال ہوا ہوگا۔ 2 دن تک یہ کیفیت رہی، تیسرے روز وہ صبر نہ کر سکا اور ماہم کے گھر چلا گیا۔ وہ سامنے آئی تو اس کی عجیب حالت تھی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی اور بے خوابی سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ بالکل خاموش کھڑی تھی۔ حماد ہی گویا ہوا، مجھے معلوم ہے کہ تم کس کرب سے گزر رہی ہو۔ وہ غصے سے کہنے لگی، اب یہاں کیا لینے آئے ہو؟ آخر کیا چاہتے ہو؟ حماد کہنے لگا، بس تمہیں دیکھنے آیا ہوں، تم مجھ سے دھوکہ کر رہے تھے۔ دیکھو ماہم، میرے دل میں کھوٹ ہوتا تو میں تمہیں حقیقت سے آگاہی کیوں کرتا؟ میں تمہیں کھونے سے ڈرتا تھا۔ اگر میں تمہیں اس حالت میں قبول ہوں تو میں تمہارا جیون ساتھی بننے کو تیار ہوں، لیکن سچ بتانا ضروری تھا تاکہ بعد میں مجھ پر کوئی الزام نہ آئے۔ وہ غصے سے کہنے لگی،
میرا نام بھی اپنی زبان پہ مت لانا۔ ان دنوں وہ کالج سے بھی فارغ ہو گیا تھا کیونکہ امتحان قریب تھے۔ اس نے ہاسٹل چھوڑ کر ایک پرائیویٹ کمرہ کرائے پر لے لیا۔ وہ اپنے چچا کے گھر بھی رہنے نہیں آیا جو ہمارے گھر کے برابر میں تھا۔ حماد نے ماہم کو فون کر کے بتایا کہ اس نے رہائش تبدیل کر لی ہے اور وہ تمام وقت ماہم کے فون کا منتظر رہتا۔ اس لڑکی کا دکھ اس کے دل میں انگاروں کی طرح سلگتا رہتا تھا۔ کتابیں اٹھاتا تو پڑھ نہیں پاتا تھا۔ اسی طرح 6 ماہ گزر گئے مگر اس نے فون نہ کیا۔ ایک رات تقریباً 2 بجے شب فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا تو فون کرنے والے نے کال کاٹ دی۔ پھر وقفے وقفے سے یہی ہوتا رہا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ ماہم ہی ہے۔ اس نے سوچا اب کال ریسیو نہیں کروں گا۔ اس بار مسلسل گھنٹی بجتی رہی مگر اس نے نہ اٹھایا۔ جب گھنٹی بجنا بند ہوئی تو اس نے کال ریسیو کر کے کہا کون ہو تم؟ ادھر سے گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ تم ہی ہو، بولو کیا بات ہے؟ اگر تم مجھ سے ناراض ہو کہ میں شادی شدہ ہوں تو سنو، میری شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی تھی۔ میں ان دنوں صرف 17 برس کا تھا اور والدین نے میری شادی کر دی تھی کیونکہ ہمارے علاقے میں ایسا اکثر ہوتا ہے۔ میری ماں بیمار تھی، ان کو تھا کہ اگر بہو آئے گی تو گھر سنبھال لے گی۔ مجھے اگر زندگی میں کبھی کسی سے محبت ہوئی ہے تو وہ صرف تم ہو۔ اب بتاؤ اس میں میرا کیا قصور؟ وہ کہنے لگی میں تمہارے دھوکے کے بعد تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن میرے دل پر میرا اختیار نہیں ہے۔ نہ جانے تم نے مجھ پر کون سا جادو کیا ہے، میں بہت بے بس ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ زاروں قطار رونے لگی۔ کاش تم میری زندگی میں کبھی نہ آتے۔ میں نے 6 ماہ تم سے رابطہ اسی لیے نہیں کیا کہ اپنے دل کو سمجھا لوں گی، مگر ان 6 ماہ میں ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ جس روز میں تمہیں یاد کر کے نہ روئی ہوں۔ پتہ نہیں محبت میں انسان اتنا بے اختیار کیوں ہو جاتا ہے۔ بس مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ میں اب تم سے یہی کہوں گی کہ تم اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دو۔ میں تم سے شادی کر لوں گی بجائے اس کے کہ میں عمر بھر تمہارے دیے ہوئے اس غم کی پرورش کرتی رہوں۔ حماد نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ عمر بھر اس کا ساتھ تو نبھائے گا لیکن وہ اپنی پہلی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ وہ اس کے بچے کی ماں ہے۔ ماہم کہنے لگی پھر میرے لیے یہ سب ممکن نہیں۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، پھر یوں ہی سمجھو کہ ہمارے راستے ہمیشہ کے لیے جدا ہیں۔ وقت گزرتا رہا۔ 3 ماہ بعد اس کا پھر سے حماد کو فون آیا اور اس نے کہا کہ میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے اعتراض نہیں کہ تم پہلی بیوی کو بھی رکھو، بس تمہاری وہ بیوی گاؤں میں رہے گی اور تم یہاں ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہو گے۔ حماد نے پوچھا کیا تم نے اچھی طرح سوچ لیا ہے؟ اچھی طرح سوچ لو، یہ زندگی بھر کا سودا ہے۔ میں کل گاؤں جا رہا ہوں، 4 دن بعد آؤں گا۔ جاب سے 4 دن کی چھٹی ملی ہے، اس کے بعد میں تمہارے گھر آؤں گا آخری جواب لینے۔ اگر تمہاری مرضی ہوگی تو پھر میں تمہارے ساتھ عمر بھر کا بندھن باندھنے کو تیار ہوں۔ اس نے حماد سے کہا کہ تم 1 ماہ بعد آ جاؤ میرے والدین سے بات کرنے، وہ راضی ہو جائیں گے، ان کو منانا میرا کام ہے۔ لیکن اسے 1 مہینے میں تم مجھ سے رابطہ نہیں کرو گے۔ اس نے حامی بھر لی اور فون رکھ دیا۔ حماد اگرچہ بے چین تھا لیکن اس بے چینی میں بھی اسے سکون مل رہا تھا کہ وہ کسی فیصلے پر تو پہنچا تھا۔ 1 مہینے بعد ایک روز وہ ماہم کے گھر جانے کے لیے تیار ہوا۔ فون کیا پر اسے رابطہ نہ ہو پایا۔ سوچے سانپوں کی طرح ڈس رہی تھیں۔ حماد نے بتایا کہ اس روز وہ سوچ رہا تھا کہ دوسری شادی کے بارے میں گھر والوں کو کیا جواز پیش کرے گا، پہلی بیوی کا سامنا کیسے کر پائے گا، اور سب سے بڑھ کر جو بات اس کو کھائی جا رہی تھی یہ تھی کہ وہ انکل سلیمان کو کیا جواب دے گا کہ شادی شدہ ہو کر بھی ان کی بیٹی سے محبت کی پینگیں بڑھاتا رہا، ان کو دھوکہ دیتا رہا، وہ جو اسے ایک فرشتہ صفت انسان سمجھتے تھے، اور وہ کیسا نکلا۔ وہ سوچنے لگا کاش وہ اس صورتحال میں نہ پھنسا ہوتا۔ اس نے خود پر افسوس کیا۔ خیالات میں گم جب وہ وہاں پہنچا تو سراسر حالات بدلے ہوئے تھے۔ اس نے کئی بار بیل دی مگر گیٹ پر کوئی نہ آیا۔ اس نے ماہم کا نمبر ملایا مگر جواب ندارد۔ ساتھ والے گھر پتہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ گھر چھوڑ کر کہیں اور جا چکے ہیں۔ اس روز جب وہ گھر آیا تو اسے ایک نمبر سے کال آئی۔ ایک لڑکی تھی جو کہہ رہی تھی کہ ماہم نے خودکشی کر لی ہے کیونکہ اس کے والدین تمہارے رشتے کے لیے نہیں مانے۔ حماد کو جیسے بجلی کا جھٹکا لگا۔ وہ وہاں سے سیدھا ہمارے گھر آیا۔ میرا بھائی گھر میں موجود تھا۔
وہ آتے ہی بھائی کے گلے لگ کر رونے لگا۔ بھائی گھبرا گئے، پوچھا خیریت تو ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ بولو تو، یا ایسے ہی روتے رہو گے؟ کافی دیر دل کا غبار نکالنے کے بعد اس نے بتایا کہ ماہم اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اگلے 2 دن اسے چھٹی تھی۔ بھائی نے اسے اکیلے مکان میں نہ جانے دیا، بلکہ اصرار کر کے اپنے گھر روک لیا، حالانکہ اس کے چچا کا گھر برابر میں تھا۔ 1 ہفتے بعد اسے پھر ایک نمبر سے کال آئی، مگر عجیب کہ ماہم بات کر رہی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میں زندہ ہو گئی ہوں۔ تو پھر کیسا لگا تکلیف کو سہنا؟ تم نے کیا سمجھا کہ میں تمہارے پیچھے پیچھے بھاگوں گی؟ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہمیشہ تمہارے آگے ہتھیار ڈال دوں گی۔ میں ہمیشہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی عزت نفس کو مجروح کر کے تم سے رابطہ کروں گی۔ تم بیوقوف مجھے بیوقوف بناؤ گے۔ تم آخر خود کو کیا سمجھتے تھے کہ میں تمہاری خاطر تمہیں تمہارے بیوی بچوں کے ساتھ قبول کر لوں گی؟ حال بتا، جو نیکی تم نے میرے باپ کی جان بچا کر کی تھی وہ میں ساری زندگی یاد رکھوں گی، مگر اس نیکی کے نیچے تم نے مجھے اور میرے ماں باپ کو بیوقوف بنایا۔ خود کے بیوقوف بنائے جانے پر مجھے بھی بہت تکلیف پہنچی تھی۔ میں نے یہ سب صرف تمہیں سزا دینے کو کیا ہے۔ اور سنو، میری شادی ہو چکی ہے اور میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ امید ہے تم آئندہ کسی لڑکی کی انتہا کو نہیں آزماؤ گے۔ یہ سب حماد نے میرے بھائی کو بتایا، مگر خدا بہتر جانتا ہے کہ قصور کس کا تھا۔ کیا اس نے واقعی اسے بیوقوف بنایا تھا کہ وہ اسے انتقام پر اتر آئی، یا واقعی حماد بے قصور تھا؟ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔